تیرنوں دا منکر ہونا چاہیے۔ 354 اور 355 سال ہوں بات آخر تے میں اگلے جمعے انشاءاللہ اس نظم دا، کیونکہ بچیاں بہت اصرار کیتا کہ علامہ اقبال دی وہ پوری نظم جڑی سر حادثہ کربلا وہ برلا شعر آیا، مگر وہ پوری نظم ہی جڑی وہ ترجمہ ہو جانا چاہیے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہوتے ہونا آخری کہ میں علامہ اقبال دی وہ نظم کے اس واقعے دی راز کی یا حکمت کی ہے، جس طرح انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیتا، فیلسوف سی، دانا سی، اُداں دا کسی مولوی ملا نے کی بیان کرنا، مگر آج تمہارے سامنے ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس طرح پہلاں تسی سنیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ اور پہلا تیر اسلام دی خاطر کفار دی طرفوں چلایا تے بیٹے دی نالائکی عمر بن سعد دی بے نے سارے تو پہلا تیر امام حسین رضی دے خیمے تے اس چلایا اور فوج نو گواہ بنایا سی بے کل تسی جا کے امیر عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے گواہی دیو گورنر دے کہ عمر بن سعد حکومت دا وفادار ہے، ان نے پہلا تیر چلایا اور دیکھ کے علاقہ جڑا سی رائے دا ابن زیاد نے دتا سی بھی اگر یہ تو کام کریں گا تو رائے دا تو جتوں دے ماں راضی گورنر بنے گا، اور بعد جو پرچہ بھی پھٹ گیا نہ گورنری ملی لانت کھٹنی سی کھٹ لئی، یعنی باپ اپنے عملوں دا ذمہ دار ہے تے بیٹا اپنے کرتوتوں دا عمل دا ذمہ دار ہے۔ شمر دا تو دسا سی شمر ملعون ہے، باپ وہ دل جوشن صحابی ہے، اور تو ابو داؤد شریف حدیث ہے، وہ اپنی جگہ تے نیک ہے۔ سارے پھر لکھ دے کہ یار جن نے اس طور روایت کی جنہیں دے بیٹے نے قابل اعتماد نہیں، شمر لائق نہیں، یہ تو حدیثاں منیاں جان، اس طور روایت ضعیف ہے مگر باپ ٹھیک، باپ نہیں برا۔ اسی طرح دیکھو یزید جہو جہا مگر 3 بیٹے دے بہت چنگے، اسی عدل کرنا اللہ دا حکم یہ نہیں آندا کہ تسی ایویں کہنا خواہ مخواہ بیٹھ کری جاؤ، نہ کسی خاندان نہ دشمنی نہ کسی نسل نہ دشمنی، جڑا کوئی چنگا جمے وہ چنگا۔ 3 بندے حدیث دے علم دے اندر بہت اچھے گنے گئے کہ اے من خیار القوم من سار القوم، تہذیب و تہذیب سے عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ، خالد بن یزید بن معاویہ تے معاویہ بن یزید بن معاویہ، یہ بیٹا بھی یزید دا معاویہ سی جڑا 40 دن واسطے حکمران بنیا، وہ بھی تھوڑی جی نیکی سنانی ہے وہ اس امت نہ کڈا احسان کر کے مریا۔ امت جڑی سی بس ہو چکی سی، شکاری اینے سی سمجھو، سیاد اینے سی، لٹ کے لے جان والے، مسلمانوں دے ہاتھ رہا ہی کوئی نہیں، جی مرضی حکومت چھین لیندا سی، وہ ساری اپنی بدقسمتی سی، مگر معاویہ بن یزید وہ کام کر گیا کہ وہ دے اس 40 دنوں دے دور میں بھی لوگوں نے آکھیا کہ خلاف تے راستہ، میں نے بالکل صحیح طرح دی حکومت کی، ولیاں ارگا راج کیتا، باب لعنت کٹی، معاویہ بن یزید نے امت کو اچھی تاریخ سنی۔ وہ جا بھی خطبہ میں پڑھ دینا کہ جب انہوں نے حکومت چھڑی تو کی کرنے کہہ کے گیا، بڑی پیاری گل کہہ کے گیا۔ اور خالد بن یزید بن معاویہ بڑا عالم ہویا، بہت عالم سی، علم کیمیا یہ بڑی مہارت سی، جڑے بچے کیمسٹری پڑھتے ذکر آتا کہ وہ خالد بن یزید جڑا یہ انہوں بڑی مہارت سی، بہت سائنس کے اندر انہیں ترقی کی تھی۔ ان علماء نے من سار القوم کیا، اس فکر کا مطلب کیا باقی یہ خاندان جڑا سارا برا اس قابل نہیں بھی انہوں نے اچھا کیا جائے، مگر اس قوم چ بندے اچھے نیک ہے چنگے۔ ایک خالد دے بارے لکھ دے سید امیر علی ملی آبادی جنہ کی تفسیر اہل حدیث کئی جلدان مواہب الرحمان چھاپ دے، بہت ضخیم تفسیر ہے، بہت سارا علم کٹھا کرتا، عالم سی نیک سی، جڑا نیک ہے اور نیک ہی ہے بد ہے۔ خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الاموی ابو ہاشم الدمشقی صدوق مذکور بالعلم من الثالثہ مات سنۃ 90۔ یزید بن معاویہ دا پتر خالد بن امیہ جو ابو ہاشم کنیت ہے، دمشق رہا، سچا راوی حدیث دا ٹھیک ہے، مذکور بالعلم اور علم دے اندر دا بڑا چرچا، عالم فاضل ہویا، علم کیمیا دا ماہر۔ تو سید صاحب اہل حدیث نے جو حاشیہ لکھا او پڑھنا، ھذا الرجل الصالح من صلب یزید الفاسق الخبیث، کہ نیک بچہ کیڑی پشتوں نکلیا، آدر تو ابراہیم رب کردا تے مومنا چوں کافر کردا، نوح علیہ السلام چوں کافر پتر نکلایا، آدر چوں ابراہیم خلیل نکلا۔ تاج لکھ دے سید ملی آبادی کہ ھذا الرجل الصالح، اے نیک آدمی خالد بن یزید من صلب یزید الفاسق الخبیث، کیڑی پشت جمیا یزید دی جڑا بدکار سی خبیث، ھذا من سن اللہ تعالی، آندا ہے اللہ دیاں قدرتاں، اللہ دے رنگ کما اخرج ابراہیم خلیل اللہ من صلب آدر، جیسا کہ آدر دی پشت اللہ نے ابراہیم خلیل نو کڈیا۔ مثال کتنے دیتی ہے،
مومن کافر دی وہ نبی ہے پشتوں کون نکلیا تو ادھر کی ہوا فرمایا جب آذر دی پشتوں ابراہیم خلیل اللہ نکلا نا ادھر اس فاسق خبیث دی پشتوں جدید تو رجل صالح نکلیا وہ حدیث و اندہ ابی داؤد فی لبس القباتی اور یہ حدیث اگر تسی پڑھنی ہے تو ابو داؤد شریف جتے لباس کا بیان ہے اور مصری کرتے پہنن کا ذکر ہے لبس القباتی اتنے خالدی ہے یزید بن مروان یزید بن معاویہ دے بارے کیا اے خلاصے ہے تقریب تہذیب رستے دو رہ گئے یا تو فیض عالم دا رستہ صحیح ہے بخاری بھی کھچا نہ پڑھی ہے تو مسلم بھی جھوٹا پڑھیا یا یہ منکر حدیث ہو کے مر جانے اور ہوں جاندے کئی یار حدیث پتہ لگ گیا کہ آدھے یار جنہیں حدیث معاویہ نے کیا سی نہیں مننا میں ٹھیک ہے پٹڑیاں لتھن لی اچھا ہو گیا بھائی تمہوں ایک بندہ چاہیے دین جانا تو جاوے خدا دے بندے ہو کسی کے اعتراض آتا پیا آئے اسلام کا ٹھیکیدار ہے اسلام اپنے علم کی حفاظت کی ضرورت ہے اس تو صحیح حدیثوں اسی کہہ دی خاطر رد کرتے پھریے تو یا تو علم دریا برد کرنا پہ جانا سن لو چلی پٹڑی آ چکی ہے کہ یا کہو جو بھی پچھلے لکھ دینا اور ضیاء اللہ ثناء اللہ ضیاء بھی آتا میرے سامنے آخیا اسی نہیں منگے ابن حضر کون سی بھی میں تھوڑا باپ کون پھر کتنے کھڑے کتوں حدیثاں ویکھنیاں بھی صحیح ہے کہ نہیں اور راوی تو سارے یہاں نے پرکھے جی نہیں بندے معتبر تو علم حدیث پھر کتنے رہ گیا تسی ایک بندے نو بچاؤ نہیں چاہتے جی کہ علم یا انکار حدیث کا فتنہ ہونا تو یا میری راہ سے آنا پینا کہ بندے اللہ دے حوالے کرو اللہ انہوں نے جنت دے تو بخشے مگر اسلام نہ ظلم ہویا دین اسلام نہ زیادتی ہوئی ہے ادھر تاریخاں ٹھپ دیو تاریخ والے نہ نتنا ہے پھر صلاح الدین صاحب نے تبری شریف میں آیا پھر ہوں تبری شریف ہے بخاری اللہ مسلم اللہ تینوں پتہ لگے کہ نماز نہ انہوں نے کی کیتا حج دا بیڑا کی حضرت معاویہ غرق کیتا زکات کیویں لٹی ہے صحیح حدیثاں دے باب پڑھ تاریخ وال جانا ہوں تو اتنے پھر لکھ دے یزید بن معاویہ دے بارے 562 یزید بن معاویہ ایک فکرہ ہی کافر لیسا بیاہلن این یربان لمبی چوری سب بیساں فرماتے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے حدیث کو روایتی ہے یہ ہے گا یہ ہو جا نیک کہ حدیث نے علم سے ذکر کیا اس لاہر ہی نہیں ہے کہ علم حدیث میں اس کا تذکرہ ہے امام ذہبی میں فرماتے مقدوح العدالہ فاسق اور ایک ایسے خبیث آدمی دا حوالہ حدیثاں نہیں دیں تو پائی یا اور پرویزی بن جاؤ کہ حدیث کا علم روڑ دیو معاویہ نو بچا لو کہ یا من لو بھی اتنے ہور لوگوں کو گناہ ہوئے کوئی صحابی شراب پی کے توڑے کھاد دیا کوئی جناح ماریا گیا اگے جنت دے رب جنت چھڑیا کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں پڑنا مگر دنیا چ منو بے کام مارے کی بالکل نہ ملک عزوز کام کیتا اور جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا سی اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ کہ پہلا آ کے جنہیں میرا طریقہ بدلنا پہلا وہ بنو امیہ کا ایک بندہ ہونا علامہ البانی فرماتے میرے یقین کی حد تک معاویہ ہی ہے جنہیں اسلامی نظام حکومت نے وراثت بنا اور یہ وراثت اینی پیڑی چلی ہے بے میں انہیں تے دونوں اشارہ دن دساں بے کیویں کھیل بن گئی توبہ توبہ دو اسلامی حکومت جتھے حضرت ابوبکر عمر بڑھ کے بہن تو ڈردے سی توبہ انہوں بنا لو یار کھیل بن گیا کہ جیسے وہ معاویہ بن یزید نے چھڈیا پڑھوں گا خطبہ وہ پہلا پھڑی ہے معاویہ بن یزید 40 دن رہا بیمار رہا کوئی خوش نہیں سے حکومت تھی اسے یزید دا پتر آخر انہیں لوگوں نے اکٹھیاں کیتا دام الناس حمد اللہ وثنا علیہ ثم قال اور کڈی گلاں کہہ گیا یار اسے یزید دا پتر نے لوگوں نے اکٹھیاں کر کے اللہ دی حمد کی تھی ثنا کی تھی ثم قال ایھا الناس کہنے لگا لوگو انی نظرت فیما صار علی من امرکم وقلت من ولایتکم کہنے لگا جڑی حکومت میرے پلے پی گئی اور تہاڈی سربراہی میرے گل پاتی گئی میں تے پوری طرح نظر دوڑائی ہے اس بوجھ نوں ویکھیا تے اپنے آپ نوں تولیا فوجدت ذلک لا یسعنی فیما بینی وبین ربی ان اتقدم علی قوم وفیہم من هو خیر منی وحقهم بذلک واقع علی ما قلت اے میں کہ باپ بیٹے دا دیندار نہیں تے بیٹا باپ دا دیندار اور آکھیا سارے غور و فکر تو بعد میں ویکھیا اپنے آپ نوں کہ رب دی عدالت جدوں میں کھڑا ہویا تے میرے لیے گنجائش نہیں کہ میں انہاں لوگوں کا سربراہ بنا جڑے میرے نالوں بہت زیادہ بہتر ہے صحابہ اور تابعین یہ زیادہ حقدار ہے اور وہ اینی قوت ہی رکھ دے کہ اچھے طریقے سے حکومت نوں چلا سکن فاختاروا ما احدى خصلتین میرے کو ہن دواں چ ایک گل من لو جڑی تسی چاہندے جی اما نخرج منها واستخلف علیکم من اراہ لکم رضا ومکرا یا تے مینوں ہی حق دے دیو کہ میں آپ حکومت چھڑ دیاں تے امت تے نظر مار کے تواڈے واسطے ایک ایسا بندہ دیتے تسی بھی سارے خوش ہو تے اس کام نوں نبھا بھی سکے ہو تانوں چن دیاں ولکم
وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيَّ لَعَلَّكُمْ نُصْرًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا تے میں اللہ نو گواہ کر کے تہاڈا وعدہ کرنا تے میرے تے اگر چھڈو گے تو میں دین اور دنیا دی خاطر تہاڈی خیر خواہی کسر نہیں چھڈوں، نظر دوڑاؤں گا پوری امت تے وَإِمَّا أَن تَخْتَارُوا لِأَنفُسِكُمْ وَتُخْرِجُونِ مِنْهَا تے یا اللہ مینوں اس حکومت تو باہر کڈو تے تسی اپنی مرضی نال جنوں چاہو چن لو۔ کڈا موقع ملیا سی کہ امت دوبارہ چن لے، مروان تخت غاصبانہ بیٹھ گئے اور نامراد نے تخت قبضہ کر لیا۔ ایک دن بھی امت نو وقت نہ آن دیتا جڑا اس معاویہ بن یزید نے کیا، اس غریب نے کیا، انہیں چھڈی ہیں سنبھال لیا۔ اگے بھی خطبہ لکھیا پھر دوسرا قد ضعفت عن امرکم کہ میں تواڈے اس حکومت دے کام تو کمزور ہے، میں بیٹھا رہا گل کوئی نہیں، میرے بس دی گل نہیں، کام بہت وڈا، رسول اللہ دی جانشینی وَلَمْ أَجِدْ لَكُم مِثْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأَسْتَخْلِفَهُ وَلَا مِثْلَ أَهْلِ الشُّورَىٰ تے نہ تواڈے چوں مینوں کو عمر ورگا ہی نظر آیا کہ مینوں اپنا جانشین بنا دیاں، نہ وہ شورا والے 6 جڑے سی حضرت عمر نے بنائے اُداں دا کوئی لبا۔ فَانْتَمَوْلَا بِأَمْرِكُمْ تسی اپنے اس معاملے چ آپ ہن بہتر جاندے جو کرنا، فَاخْتَارُوا مَنْ أَحْبَبْتُمْ جنوں تسی چاہو گے پسند کرو گے چن لیا۔ کڈا موقع ہے، خلافت دی قربانی دیتی کہ امت کسی بندے نے بہتر چنے۔ مروان بہ گئے، مروان کیسے بیٹھا، خلافت دا تماشا۔ اے یزید دا پتر خالد اینوں بڑا دکھ ہویا، میں نے آکھا یار جے میرے بھرا نے چھڈی، ساڈے دادے نے انیاں چلاکیاں کیتیاں، پیو نے ظلم کیتے، اے بھرا نے ایویں سمجھو بیوقوفی کر کے چھڈ دیتا تے مینوں ہی مل جاندی۔ انہیں مروان نو آکھیا جائز دی توں کتھوں آ وڑیا، حق تے ساڈا بندا، اسی کئی پشتاں تے سارے دھندے کر رہے ہیں۔ مروان بڑا چالاک سی، گرگے جہاں دیدہ حضرت عثمان رضی نے مروایا ہی انہیں آکھیا گل سن خالد، میرا تیرا وعدہ رہا، میرے تو بعد بلی عید تو مسلمانوں نے نہیں کوئی پوچھنا، کر لیے لونڈی حکومت انہیں انہوں دیتی، میں میرے بعد تو یزید دا پتر خالد ہی ہوئے گا، نبایا نہیں انہوں، جھوٹ ہی بے ایمانہ دا تولا لڑ گیا۔ انہوں کہتا خالد تو صبر کر، میں ہن بڑھا تو ہویا، تھوڑے ہی مہینے 6 مہینے بعد مر گیا، میرے بعد تو ہی ہوئے گا۔ وہ بھی آرام نہ بہ گیا، لالچی لوگ، مروان قابض ہو گیا اور نال انہوں ذلیل کر لی۔ یزید دی بیوی خالد دی ماں نے نکاح کر لیا بیوان کہ بول نہ سکے، ماں وہ نکاح چلی گئی مروان۔ اے اسلام دی حکومت دا حشر ویکھو، توبہ توبہ، کوئی حد رہ گئی اس ذلیل ہون دی خلافت دی۔ نکاح کر لیا، ایک دن دربار بیٹھیاں نا مراد نے خبیث نے خالد نو کہتا بے تیری ماں دے چوتڑ بڑے نرم ہے، ایتھوں تک بے حیائی کر دی تھی، کہاں گا یار وہ چوتڑ سے بڑے نرم رہن۔ خالد نو بہت دکھ ہویا، غمگین آیا اور ماں نے آ کے آخیا جی تو نکاح نہ کر دی تو مینوں آ گل سنن دا موقع کیوں ملتا، میرے پلے کی رہا اج؟ یہ خلیفے جے رسول اللہ دی گدی سے بیٹھے جنہاں دا دفاع کر لیا، حدیث اٹھ کھڑے ہوئے، توبہ توبہ حدیثاں سے گم ہو گئی، تاریخ دے نیڑے جہاں گولی مار جو۔ حدیث کی کتاباں ویکھو کہ زکات عشر نماز زکات نہ کی ہو رہا سی حضرت معاویہ دے زمانے، کداں لٹ پسی سی۔ جدوں دسیا ماں سیانی نکلی، انہیں آخیا خالد چپ کر جا، تو معلوم نہ ہون دیں انہوں مروان نو تینوں یہ کوئی رنج پہنچا تو نبڑ میں لینا۔ بس انہیں اپنی لوڑیاں تیار کر لیا، رات آ کے ستا اتنے رکھیا سرانا، وہ آپ بھی اتنے چڑھ گئی، لوڑیاں نے بھی گلا دبا دتا، گل کٹ کے دا مروان کا بھی قصہ دتا ختم کر۔ تو وہ خالد نال بھی دھوکھا ہے کیتا، وعدہ عذرا کر کے وقتی طور سے چپ کرا دیتا، بعد وہ ہوندیاں ہی کوئی خالد میرے بعد خلیفہ نہیں، میرے بعد میرا بیٹا عبد الملک خلیفہ۔ اور ذرا یار خلافت کا تماشا تو ویکھو بے رسول اللہ یہ حکومت دے گا سی بے لوگ اپنی مرضی نہ پھلیاں بنتے رہن، اپنے بیٹے نو دیتی عبد الملک نو۔ عبد الملک کا چاچے کا پتر اٹھ کھڑا ہوا، عمر بن سعید اشلک، جنہوں یزید نے مدینے بھیجا سی کہ میرے چاچے دے پتر نے حسین نو قتل نہیں کیتا، مروان نے مینوں لکھا کہ نے نرمی کی چک کے مارو پرانو مرید میں نتوانو، تو جا کے اتنے بن۔ اور حضرت امام شوکانی فرماؤندے کہ عمر ایسا ظالم ہے کہ یہ ظلماں تو اج تک اسلام دی اکھاں رون تو بس نہیں کر سکی، روندیاں مکے مدینے دے ظلم کے۔ یہ ظالم انہیں رولا پا لیا کہ عبد الملک یار تسی آپے ونڈی پھردے جیسی تو انہیں ظلم کی، انہیں انہوں چپ کرا لیا کہ میرے بعد تو ہی۔ مگر تھوڑے دن بعد 4 پتروں بنتی توبہ، 4 پشتوں تک کہ میرے بعد ولید میرا بیٹا بہو گا، پھر سلیمان بہو گا، پھر یزید بہو گا، پھر ہشام بہو گا۔ 4 پتروں ونڈ کے دے گیا، امت کرو کری بیٹھی تماشا ہی وہدی بھی کون آیا، کچھ نہیں، بے بس کرتا امت۔ عمر بن سعید اشلک نوں بھی دکھ ہویا، بے عبد الملک یار میرے نال گل کر کے توں میرے بعد ہوئے گا، مینوں بھی دھوکھا دیتا، 4 پتروں ونڈتا، بغاوت کرتی، لڑائیاں تک نوبت پہنچی۔
عبد الملک نے آخیا ادنا نہ کر عمر، تو میرے چاچے دا پتر ہے، محل چاہ میری تیری صلح کوئی گل نہیں، توکھے نہ برا لے۔ جیسے محل چ داخل ہو گیا، بندے تیار کیتے، اسے ویلے سپاہیوں نے قابو کر کے انہوں سٹ لیا، تے چھری خود عبد الملک نے آپ پھیری چاچے دے پتر ذبح کر دیتا، انہوں رستے سے ہٹا دیتا۔ اتنے ہوں واقعہ سنو بے دین کی آندا، ایک بدو ملن واسطے آیا اسے عبد الملک نو خلیفے نو، بیٹھے سی تو عبد الملک ہی انہوں پوچھتا خلیفہ عربی نو بدوی نو کہ سنا تیرا عبد الملک دے بارے کی خیال ہے؟ بدو بڑے ضرورت مند ہوندے سی، انہیں آخیا عبد الملک تے دیر ہوئی مر چکا۔ کہیں گا میں تیرے سامنے بیٹھا مر کی چکا، انہیں آخیا نہیں ادھر ہی مر گیا سی جدن عمر بن سعید نہ انہیں وعدہ کر کے مارچ بلا کے انہوں چھری پھیر دی نا، جدوں اپنے اقرار تو پھر گیا مسلمانوں دی نظر چ مر چکا، تیری کوئی حیثیت نہیں، تو تخت تے بیٹھے نے ساری نظراں چ مر چکا، کوئی زندہ نہیں، کوئی زندگی ہے، تو اپنے وعدہ دی خلافی کی خلیفہ ہوندے اور بھرا نوں قتل کرتا جائے، چواں نوں بنا دیا۔ مگر بس اتنے انہوں ختم کرنا کہ چواں دے درمیان رب نے ایک پھر موقع دیتا بے تھوڑی دور لئی نور چمک گیا، بغیر دی مرضی تو انہیں چواں پتروں ونڈی سی، دو لنگ گئے، ولید لنگ گیا، سلیمان لنگ گیا، سلیمان مر لگا، وزیر اعظم نے ایک سی انہیں مر لگے کو لکھوا لیا بے میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگا، وصیت دے خلاف عبد الملک ہے، بہنوئی سی چاچے دا پتر، جنازہ پڑھیا گیا، انہیں آخیا یار جس لفافے ذکر ہے نا وہ بیعت کرو۔ بنو امیہ نے خوش ہو کے بھی وہی ہے نا ساڈے نام مراد ہی آنے، بیعت کر لی، انہیں لفافہ کھولتا کہ خلیفہ تو عمر بن عبدالعزیز ہے، انہوں نے تیڑ پی گئی، عمر بن عبدالعزیز جا کے حجرے بہ گیا، رون لگ گیا، لوگ مبارک دین آئے، انہوں نے ویکھیا خلیفہ تے روندا، کہنے لگے حضور اسی مبارک دین آئے، فرمایا مبارک نہ دیو، خلیفہ ہی نوں کہیں گے، یہ دور بھی پنجویں خلیفے کا گنیا گیا، خلفائے راشدین شمار ہوں ہے، معاویہ نہیں گنتا کوئی خلیفہ راشد۔ انہیں آخیا مبارک نہ دیو، میرے کو تعزیت کرو، کیونکہ امت دا جڑا پہاڑ میرے تے پی گیا، میں ہن مشرق مغرب دے مسلمانوں دا دیندار ہو گیا، اگر ایک قیامت دن ایک نے بھی کھڑو کے میرے خلاف دعویٰ کرتا میں اللہ دے سامنے کی جواب دوں؟ گھوڑے سارے بیچ دیتے کہ ایک گلا تھوڑا میری سواری، خزانہ جڑا سی وہ غریباں تے ون دیتا، انہاں کو جاگیراں کھو لیاں، 2.5 سال بعد انہوں نے زہر دے کے وہ غلام دے ذریعے انہوں نے پار کر دیتا اس بنو امیہ نے۔ اس تو اسلامی حکومت دے بارے یاد رکھو دور ہوئے تو پاویں ہو، جہاں ساری مرضی کے خلاف بوے نا وہ پاویں فرشتہ بن کے بے، وہ یہی بڑا جرم ہے کہ انہیں امت نے ایک جانوراں دا گلا سمجھا کہ انہوں نے ہکی پھرو، آزاد رضا اور انہوں جمہوریت آدھے، جمہوریت کوئی نہیں بھی پاس کر دے لوڑے لوڑیاں کرتے پھر لڑکیاں جویں کرتے انہوں جمہوریت آدھے کہ جڑے اس ملک کے زیادہ لوگ ہیں وہ سا حکمران تے خوش ہون، دلوں خوش ہون، جان قربان کرنے دیا دعاواں منگن، حضور نے فرمایا وہ بہترین حکمران ہے۔ یہ جمہوریت ایک زیادہ تعداد اتنے مطمئن ہوئے خوش، اپنی آزاد مرضی نہ انہوں اگے لائے، وہ امام ہے، وہ سربراہ، دوسرا غاصب ہے، ظالم ہے، جابر ہے۔ اس تو امام حسین رضی دے ساتھیاں کا بھی تاریخ سے ہوندا، دیکھ جڑا وہ تیار سی مشرکانہ جنگ نو، کوفے جسے خط گیا امام دا، اس نے اپنی بیوی نو آخیا میں اتنے جا رہا سی سراتے، کافرانہ جنگ لی، مگر میں ہوں سمجھ لیا انہوں جنگ کرنے والوں انہاں فاسقاں دے خلاف جہاد فرزند رسول اللہ مل کے جڑا افسر آ کے نال شہید ہویا۔ اس تو میں باہر وڈن نالوں تے ٹکن نالوں اپنے ملک سنبھالو، وڈن ٹکن دی لوڑ نہیں، انہاں بندیاں دے پت بناؤ، کہ ملک اسلام نہیں لیا سی، قرآن چلاؤ، حدیثاں چلاؤ، پھر ادنا کالا کروٹا بھی بیٹھا رہنا سارے سر دا تاج ہے۔ تے جے خدا رسول دے خلاف بغاوت کر کے تھی ڈنڈے نہ حکومت کرنی تو کر دے، مگر ظالم دے خدا دے ہاں جواب دے دے، اور سب تو سخت عذاب اللہ دے رسول نے فرمایا آل امام الجائر، ایسا حکمران جڑا رستے تو ہٹ کے چلتا سب سے زیادہ عذاب ہوتا، اور سارے تو بڑا انعام امام عادل دا، منصف حکمران دا۔ حکمرانی اسلام کو چھوڑی دی گل کہ صرف مسلح مر چلی اسی تے ویکھیے نہ گڈی کون چلا رہا، اسلام یہ دستا بے وقوفاں دا ٹولا ہوگا جو تسمیاں کمائی دا ہے، اور یہ دیکھے ہی نہ کہ حکومت کے قبضے حکمران تے نے قائد ہے، قائد دا مانا قیادت، اونٹ دی نکیل پھڑ کے چلن والا، اے امت نوں چلا رہا اگے، اے ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا ہے، اگر یہ گنگا لے جا گڈی تو ہی رو کے دعا منگا 10 لاکھ دے مجمے کہ اللہ مکے لے جی، کتنے مکے پہنچنا؟ حکمران دے ہاتھ میڈیا ہے، اس کو سکول اور کالج ہے، اس کو پولیس اور فوج ہے، یہ اسلام کا لگ جائے تو دنوں چ اسلام آ جانا۔ اسے ولید دے زمانے لوگ جتھے بہندے عمارتوں کا چرچا، انہوں محل اور قلعے بناؤن دا شوق سی، سلیمان دا دور آیا، زنانیاں دے عشق دے قصے، عمر بن عبدالعزیز آیا، جتھے بندے دو بہندے سی، قال اللہ وقال رسول، اللہ نے آکھیا رسول نے کیا، حکمران دماغ ہوندا امت دا، یہ چشمہ ہے جتھوں نہراں آؤندیاں، جڑے اتوں لامبے لامبے آندے نا اسلام آ جائے تبلیغاں دے واز آنا،
وہ ایسی دنیا واسطے جی امکان کی جنت یہو جہاں دین نہیں آنا، جنم دن تے تیاں پتر بھی کنجر انہوں نے بنا دینے۔ اسلام یہ چاہتا کہ حکمران جڑا انہوں سیدھے رستے دے چلاؤ، اور یہ سب کیا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔